تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے, مشرک ہو جاتا ہے. ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور غیر میں مدد کے لیے صرف تجھ کو کرتے ہیں. یہ ٹرانسلیشن بنے گی غیر میں مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ آیت کریمہ پڑھ کر اہل اسلام کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ نماز کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو اور نماز کے باہر یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا حسین مدد, یا غوث پاک مدد کہتے ہو, جس سے تم لوگ مشرک ہو جاتے ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ جو مدد ہے, اس مدد سے کون سی مدد مراد ہے؟ اگر تو مطلقاً مدد مراد ہو پھر تو کسی سے بھی آپ مدد نہیں لے سکتے, نہ کسی ڈاکٹر سے, افسر سے, وکیل سے, پولیس سے, بھائی سے, بہن سے, کسی سے بھی آپ مدد طلب نہیں کر سکتے. اگر اس آیت کے اندر ہم مطلقاً مدد مراد لیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس آیت کے اندر مطلقاً مدد مراد نہیں ہے, بلکہ اس آیت کے اندر حقیقی طور پر جو مدد ہے وہ مراد ہے کہ ہم حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ معنی مفسرین نے بیان کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مطلقاً مدد مراد لے لیں تو پھر قرآن کی دیگر آیات اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کے جن کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے, وہ تحت الاسباب ہو اور چاہے فوق الاسباب ہو, وہ جو ان آیات اور روایات کے اندر مدد مانگی گئی ہے تو پھر وہ عبث ہو جائے گی. پھر اس سے کیا مراد ہو جائے گا؟ پھر ان کے اندر تضاد آ جائے گا. تو جناب قرآن پاک کی آیت کا جو ترجمہ اور معنی اور تفسیر کی جاتی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کی جاتی, وہ دیگر آیات کو بھی دیکھا جاتا ہے, وہ دیگر احادیث کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو اس کے مطابق پھر قرآن پاک کی اس آیت کا معنی اور مطلب اور تفسیر کو بیان کیا جاتا ہے, نہ کہ اپنی ہی مرضی سے آپ آیت کا معنی بیان کر دیں. پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اسی کے اوپر گفتگو کی اور کچھ مثالیں پیش کی احادیث طیبہ سے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پرسنل بھی رابطہ کیا اور کمنٹس بھی کیے کہ یہ آپ جتنی بھی روایات پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت کی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ظاہری زندگی سے متصف ہیں, وہ سامنے موجود ہیں اور ان سے مدد مانگی جا رہی ہے, اور بالکل یہ جائز ہے. لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد مدد نہیں مانگ سکتے. اسی طرح انبیاء, اولیاء, صحابہ سب کا معاملہ یہی ہے, اور اس کو یہ فوق الاسباب کی تقسیم میں لے کے آتے ہیں, جبکہ یہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی یہ جو تقسیم کی جاتی ہے اس کی حاجت نہیں ہے. بہرحال آج میں آپ کے سامنے فوق الاسباب کے کچھ مثالیں رکھوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ بھی کہا, آپ سے مدد بھی مانگی, آپ سے دعا کے لیے بھی کہا. بحقی کی حدیث ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد روزہ اطہر پر آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا, یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیں, وہ ہلاک ہو گئے. یہ امام بحقی نے اس روایت کو لکھا اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا. اسی طرح فوق الاسباب کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کے اندر مدینہ المنورہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, جمعے کا خطبہ ہے. دوران خطبہ آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل, جبکہ حضرت ساریہ وہ نہاوند کے مقام پر مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور وہاں پہ موجود تھے. اب یہ بھی فوق الاسباب ہے, اور اس حدیث کی سند کو ناصر الدین البانی نے حسن قرار دیا. اسی طرح مجمع الزوائد, مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے, صحیح حدیث ہے. اس کو بعض نے حسن بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم کسی ایسے راستے میں جاؤ کہ جہاں پہ کوئی بھی موجود نہ ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے یا تمہیں کچھ مسئلہ درپیش ہو, یہ حدیث کا مفہوم ہے, تو آپ نے فرمایا وہاں پہ تم یہ کہو یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اب یہ بھی فوق الاسباب ہے کہ بظاہر وہاں سبب تو کوئی موجود نہیں ہے کہ جس سے مدد مانگی جائے. تو دوستو ان ساری روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فوق الاسباب بھی جب یہ نظریہ ہو کہ اللہ کے نبیوں سے, اللہ کے صحابہ سے, ولیوں سے ہم مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے مظہر ہیں, وہ اللہ کی مدد کے سبب ہیں, تو یہ بالکل جائز ہے. اور بڑی مشہور روایت ہے بخاری کی, حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جو بندہ میرے ولی سے بغض رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے فرائض کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ اس کے کانوں میں، اس کے ہاتھوں میں، پیروں میں اپنے جلال کے نور کو داخل فرما دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رأى القریب والبعید، جیسے وہ قریب دیکھتا ہے ویسے ہی وہ دور کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سامع القریب والبعید، جیسے وہ قریب کو سنتا ہے وہ دور کو بھی سن لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں طاقت اور اختیار دے دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے ذاتی تو ہے نہیں ہے اس ولی کے، وہ تو اللہ کا محتاج ہے۔ اور حدیث کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور 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 اسے عطا کرتا ہوں، لأعطینہ، میں ضرور ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، ان کو سبب بناتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، کہ اللہ خود فرما چکا کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں انہیں ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، چاہے آپ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگیں پھر بھی وہی مدد کرنے والا ہے، چاہے آپ انبیاء، صحابہ، اولیاء کو وسیلہ بنا کے اللہ پاک سے مدد مانگے، یا آپ ان نبیوں سے، ولیوں سے، صحابہ سے مدد مانگے، اور نظریہ عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، عرضی پیش کریں گے، اللہ ان کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے گا، ہمارے اس عرضی کو قبول فرما لے گا، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیج کو فالو کر دیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔